اللہ آپ کو عزت ہے، حکم کریں۔ اچھا اللہ یاری صاحب، آپ کے جو واٹس ایپ گروپ آپ کے بنائے ہوئے ہیں جی اس کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، امی عائشہ کی گستاخی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی۔ تو اس واٹس ایپ گروپس کو میں نے نہیں بنایا، دوسروں نے بنایا، پہلی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے اوپر بھی لکھا ہے، ہر ایک میں ڈسکلیمر لکھا ہے کہ اللہ یاری اس کو ایڈمن نہیں کر، اس کے ایڈمن میں نہیں ہے، اللہ یاری اس پہ نظارت نہیں رکھتا، اور جو شخص گروپ میں کہتا ہے وہ خود اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب اگر وہاں پہ کوئی غلط بات کر، وہاں پہ مجھے بھی گالی واٹس ایپ گروپوں میں جو میرے ہی نام پہ ہے مجھے بھی گالی دیتے ہیں، اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، میں ان کو ریویو بھی نہیں کرتا کہ وہاں پہ کون کیا بول رہا ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں تو ہر گروپ میں ہزار لوگ ہوتے ہیں، وہ کتنی باتیں کرتے ہیں، مجھے کیا معلوم وہ کیا کیا کہتے ہیں۔ جی سر بولیں۔ سر دیکھیں، وہ یہ جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے، اسی ایڈمن نے مجھے ایڈ کیا، آپ سے رابطہ کروایا زوم کے ذریعے، اسی کے ایڈمن کے نام پہ یہ گروپ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ گروپ میں نے عرض کیا نا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بھائی صاحب۔ آپ جو ہے نا اس میں جو اس گروپ کا ایڈمن ہے اس سے آپ کہہ دیں، اس کو میسج کریں۔ میرا بھی میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں، گروپ واٹس ایپ گروپس کے جو ایڈمنز ہیں بھائی، وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، وہاں پہ علمی گفتگو کریں، میرا یہی خواہش ہے ان سے۔ آپ وہ نہیں مانتے، وہ آپ کا بتاتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب سے بات کریں، جو بھی مسئلہ ہے وہ امی عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، سراسر گستاخی کرتے، پرسنل میں آ کے وہ گالی دیتے ہیں۔ اس گروپ کے اندر تو زیادہ اتنی نہیں باتیں کرتے، لیکن پرسنل میں آ کے کرتے ہیں۔ امی عائشہ کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، قرآن پاک اس آیات پہ نازل ہوا ہے۔ جو گستاخی کرتا ہے وہ ایک بدبخت ہے۔ وہ کہتا ہے جو بھی آپ نے جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، اللہ یاری صاحب سے بات کرے، آپ ان سے بات کریں۔ اس سے آپ خود بات کرو نا، آپ کہہ دیں، اس کو کہہ دیں کہ اللہ یاری نے بولا کہ آپ اسی سے بات کریں، اسی سے بات کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے کیا معلوم ہو کیا کہتا ہے آدمی۔ میری چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی گروپ ہیں آپ کے نام کے، چلو ان سے آپ بھی اگر ایک مرتبہ رابطہ کر لیں تاکہ وہ ایسی فضول باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ ہم نے پھر آپ کے بارے میں بری باتیں سوچنی کہ اللہ یاری صاحب کی یہ نمائندے ہیں، وہی بات ہے۔ دیکھو بھائی، میں عائشہ کے متعلق آپ واٹس ایپ گروپ میں کیا چلتا ہے میں وہاں پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں آپ کے اپنے کتب سے دکھاتا ہوں کہ عائشہ، آپ کے اپنے کتب میں عائشہ کیا کرتی تھی، اس کا کیا کردار ہے، وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی، یہ کتاب سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، صدقی الجمیل العطار نے اس کتاب کی تحقیق کیا۔ یہ کتاب سنہ 2005 میں چھپی ہے۔ یہ کتاب النکاح ہے، صفحہ نمبر 382 ہے، یہاں پر حدیث نمبر 2061، اس میں یہ جملے ملاحظہ فرمائیے، کانت عائشۃ تأمر بنات اخواتها، عائشہ صاحبہ اپنے بتیجیوں کو حکم دیتی تھی، وبنات اخوانها، اپنے بہانجیوں کو اور اپنے بتیجیوں کو، بنات اخواتها، اپنے بہانجیوں کو، وبنات اخوانها، اور اپنے بھانجیوں کے حکم دیتی، ان يرضعن من احبت عائشہ ان یراها ويدخل عليها وان كان كبيرا 5 رضعات، عائشہ حکم دیتی تھی کہ جو شخص عائشہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا عمر رسیدہ نہ ہو، یہ عائشہ کی بتیجیاں اور عائشہ کی بھانجیاں، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ان کو چاتی دے دیں، اپنی چاتی سے ان کو دودھ پلا دیں تاکہ وہ عائشہ کے لیے محرم بن جائیں، رضا عائشہ کے لیے۔ جب بتیجی کا وہ رضائی بیٹا بن گیا تو عائشہ کا بھی بتیجا زیادہ بن جاتا ہے، بتیجی زیادہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم يدخل علیہ، پھر وہ حضرات آتے تھے عائشہ کے پاس۔ اب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتاب صحیح ہے، سنن ابی داؤد، البانی صاحب کی، جلد نمبر 6، چاپ کتاب غراض، کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الغراض میں سنہ 2002 میں، ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 301، وہی حدیث ہے۔ اگلے صفحے میں ملاحظہ کریں، کانت عائشہ، تو وہی بات کہ عائشہ کیا کرتی تھی، عائشہ اپنی بتیجیوں کو اور بانجیوں کو حکم دیتی تھی کہ مجھ سے جو ملاقاتی آتے ہیں پہلے ان کو محرم بناؤ، رضائی محرم بناؤ، ان کو چاتی سے 5 دفعہ دودھ دینا آپ نے۔ قلت اسنادہ صحیح علی شرط، رضائی بیٹا بنانا نا، ان کو دودھ دینا ہے تاکہ وہ بتیجی کا بیٹا بن جائے۔ بتیجی کا بیٹا بننے کا طریقہ یہ کہ اس کو چاتی دے، 5 مرتبہ دودھ دے دے۔ اسنادہ صحیح علی شرط البخاری، یہ اس کی سند بشرط بخاری سے ہی، وصححہ الحافظ، حافظ ابن حجر نے بھی اس کی تصحیح کی، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر شیعہ ایسی عورت کا جو اس طرح کا فتویٰ دیتی ہے، بزرگ مردوں کو اپنی بتیجوں کے ساتھ ان کو چاتی دلواتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کے متعلق شیعہ کیا، تم نے جو کہہ دیا نا، جو تمہارے کتاب میں وہی ہمارا عقیدہ ہے، ختم بات۔ یہ حدیث جو بشرط بخاری ہے یہی شیعوں کا عقیدہ ہے،
ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یہ حدیث نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو دکھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو تھا، بالکل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسی باتیں نہیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بہت منع کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ملاحظہ فرمائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان سے حدیث پوچھنے آتے تھے، کوئی بھی مسئلہ مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ٹھیک ہے. وہ مسئلہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی میری بیوی سے جا کے مسئلہ پوچھے. اور پھر یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ محرم بننے کے بعد. یہ کتاب ہے سنن الترمذی، چاپ دار الفکر، 2005 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 352 ہے میرے بھائی، ملاحظہ کریں. ام سلمہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء ما في الثدي وكان قبل الفطام. رضاعہ کسی کو محرم نہیں بناتا مگر یہ کہ اس سے بچے کا پیٹ اس دودھ سے بھر جائے اور قبل الفطام ہو، بچے کو دودھ سے نکالنے سے پہلے کا مسئلہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا کہ مردوں کا جو ہے وہ رضاع بنتا ہی نہیں ہے. جامع الترمذی اردو ترجمے کے ساتھ، چاپ مکتبۃ العلم، جلد اول. ملاحظہ فرمائیے، رضاعت کی حرمت صرف 2 سال تک کی عمر سے ہی ثابت ہوتی ہے. ام سلمہ سے روایت ہے، اور سن لو بھائی سن لو. رضاعت کی حرمت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کے آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو، اور یہ دودھ چڑانے سے پہلے یعنی دودھ پلانے کی مدت میں ہو. یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے. جو 2 سال کے بعد دودھ پیے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اچھا، میں مزید آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ سعودی عرب، جلد نمبر 5، حافظ ستار الحماد کا ترجمہ ہے. ملاحظہ فرمائیے، اس میں اجازت دیں بھائی. 2 سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں ہے، لقوله عز وجل، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے پورے 2 سال کی مدت میں اس شخص کے لیے جو مدت کی رضاعت پوری کرنا چاہتا ہے. 2 سال کی مدت میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے. اچھا، اس کے بعد جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے. عائشہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو عائشہ کے پاس ایک آدمی تھا. یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر سا ہو گیا، گویا آپ نے اس کی موجودگی کو برا محسوس کیا. نبی کو برا لگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پہ ایک مرد کیوں ہے میرے بیوی کے ساتھ. عائشہ نے کہا یہ میرا رضاعی بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب غور کیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہے. رضاعت تو بھوک سے ثابت ہوتی ہے. اس کو کس باب میں لایا؟ اسی باب میں لایا کہ 2 سال کے اندر ہی رضاعت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ پہ پہلے بھی غضب کیا تھا. رضا اس طرح نہیں ہوتی کہ بھائی بڑے آدمی کو دودھ پلا دو تو رضا بن جاتا ہے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی، دیکھیں بات سنیں. دیکھیں آپ بھی نفی کر رہے ہیں نا، امی عائشہ رضی اللہ کے بارے میں نفی ہی کر رہے ہیں نا. نہیں، نفی نہیں کر رہا، میں ثابت کر رہا ہوں بھائی، میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ عورت وہ ہے جو اپنی بھتیجیوں کو اور بہانجیوں سے کیا کراتی تھی. کیا بھائی بتاؤ، آپ خود بتاؤ. میں نے سن لی، ایک مرتبہ سن لی میں کہتا ہوں میں ان کو نفی کرتا ہوں. میں نفی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود یہ کام کرتی تھی. میری بات سن لیں. وہ پھر ان لوگوں کا قصور ہوگا، امی عائشہ کا تو قصور نہیں نا ہوگا. جو ایک بندہ ایک عورت کس سے مسئلہ پوچھنے آ جائے، اس میں امی عائشہ کا تو قصور نہیں نا ہوگا. امی عائشہ کا کیا قصور نہیں ہے بھائی؟ جب اس کا حکم یہی ہے کہ جو میرے پاس آنا چاہتا ہے پہلے ادھر جا کے 5 مرتبہ چاچی لے لے میری بانجی سے، میری بھتیجی سے. وہ تو لوگ تو کریں گے نا، وہ تو شوق سے جائیں گے کہ ہم نے چاتی منہ میں رکھنا ہے. دیکھیں ایک منٹ عائشہ کا قصور نہیں ہے اس میں. ایک منٹ میری بات سنیں نا. آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں کہ امی عائشہ کے بارے میں کہ وہ نبی کی بیوی ہے، آپ اس آیات کے نا جو آیات ان المسلمین چلیں وہ آیات ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے مولوی کو لے کے آنا تاکہ آیات پر گفتگو کریں. پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورت. یعنی ہمارے نبی پاک تو پاک ہے، تو اس کی بیوی بھی پاک ہے. اس کے اوپر کچھ بھی بات کرنا وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ تو ایک بغض والی باتیں نکال کے، یعنی کہ کسی کی دشمنی ہو تو وہ اس کی نفی باتیں نکال ہی لیتا ہے نا. جو کسی کے ساتھ بغض ہوتا ہے وہ اس کی غلط باتیں نکال. ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے مولوی کو لے کے آئے نا بھائی صاحب، آپ اپنے مولوی صاحب کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہم ان سے اس آیت کے متعلق گفتگو کریں. ٹھیک ہے نا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، وہ اور دوسری آیت ہے، تم دو آیتوں میں خلط کر رہے ہو. وہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جو اچھا آدمی ہے اس کی عورت بھی اچھا آدمی ہوتا ہے. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیویاں اچھے نہیں تھے لوگ.
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات اچھے لوگوں کے لیے اور برے بات برے لوگوں کے لیے، یہ آیت کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اچھا ان المسلمین، وہ اس آیات کو نہیں مانتے آپ؟ آیت تو پڑھو نا، المسلمین، اس میں کیا المسلمین والمسلمات؟ قرآن پاک کے 22 پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. اس کا عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ جس اس کا عائشہ سے کیا عائشہ تعلق؟ رضی اللہ کے اوپر سبحان لگایا تو اس وہ ٹائم عائشہ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ دنیا قرآن مجید میں قانتہ عورتوں کی تعریف ہے، تو اس عائشہ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا نا، تو اس ٹائم یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورت، نہیں، پاک بہتان لگایا گیا تھا نا، بہتان لگایا گیا تھا، تو اچھی باتیں اچھی مردوں کے لیے اور بری باتیں بری مردوں کے لیے، اچھی باتیں اچھی عورتوں کے لیے، بری باتیں بری عورتوں کے لیے. آیت یہ ہے، اس طرح نہیں کہ اگر شوہر اچھا ہے تو اس کا بیوی بھی 100% اچھی ہوگی، اس طرح کوئی قاعدہ نہیں اسلام میں اور نہ دنیا میں. کہ میرے بھائی نفی ہی کر رہے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں بھائی، ابھی سوچیں اب خود میرے بھائی صاحب سوچ لینا کہ جو عورت ابھی آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں اگر کوئی ایسی عورت ہو جو اپنی بتیجیوں کو اور بانجیوں کو حکم دیتا ہے کہ جو بھی مرد اس سے ملنے آ جائے اس کو وہ چاتی دے دیں 5 مرتبہ، تم اس کے متعلق کیا کہو گے اس عورت کے متعلق؟ یہ اللہ یاری صاحب بہت عام لوگوں کو آپ ان کی نسبت نہیں نہ لگائیں گے. وہ ایک عام آدمی اگر یہی کام کرے نا، اگر ایک عام آدمی یہی کام کرے اس کے متعلق کیا کہو گے؟ بہت ہی باتقویٰ ہے، بہت ہی طیبہ ہے، بہت ہی طیبہ باتقویٰ مسلمہ ہے، مومنہ ہے، جی یہی کہو گے؟ سب نوجوانوں کو اس کے گھر میں کیا ملتا ہے؟ دودھ ملتا ہے، اور جوان لڑکیوں کے چاچیوں سے، یہی کہو گے؟ وہ یہ نا بغض ہے، بہت ہی مومن، جی ٹھیک ہے نا؟ آیات کو تو مان نہیں رہے آپ. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کسی مولوی کو لے کر